آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن چلتے پھرتے وظیفہ پڑھ لو۔ جتنے پیسے چاہے ایک کاغذ پر لکھ کر شام تک مل جائے گا۔ جس کو یقین نہیں آتا بے شک آزما لو۔ آج 7 محرم پہلی جمعرات کے دن کا خاص وظیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، جسے پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر غیب سے مدد آ جاتی ہے، جسے پڑھتے ساتھ ہی گھر سے غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ اللہ کا لاکھ بار شکر ہے جس ذات نے ہمیں یہ مبارک مہینہ نصیب فرمایا، اس میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محرم کا بابرکت مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج دیکھتے ہی دیکھتے محرم کی 7 تاریخ جمعرات کے دن آ چکا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے کے اندر میرا رب دنیا کے ہر چیز عطا فرماتا ہے۔ آج کا وظیفہ غیبی طریقے سے دولت پیسوں کو لانے والا یہ تیز ترین وظیفہ ہے، مطلب یہاں وظیفہ پڑھا وہاں پر کام ہو جاتا ہے۔ آج آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے۔ آج کا پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جب آپ کو وقت ملے آپ اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ محرم کے مہینے میں اگر ابھی تک آپ رب کریم کو راضی نہ کر سکے، اپنی ادھوری خواہشات ناممکن حاجات پوری نہ کروا سکے، آج آپ کے پاس موقع ہے۔ خدا را اس قیمتی موقع کو ضائع مت کرنا۔ جو بھی اس وظیفے کو پڑھتا ہے غیب سے رزق بندوبست ہو جاتا ہے۔ یہ وظیفہ محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کے دن کا ہے۔ یہ وظیفہ آج کے دن کا عمل ہے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں ایک مرتبہ اس وظیفے کو پڑھ لو گے، اللہ کی ذات کو راضی کر لو گے، اللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا، آپ کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا، چاہے آپ کی پریشانیاں آپ کی تکلیفیں پہاڑ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ محرم کے پہلے 6 دن گزر چکے۔ آج محرم کی 7 تاریخ جمعرات کے دن پورے دن پورا رات صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا۔ 1 منٹ آپ کا ضائع نہیں جائے گا، آپ کے 24 گھنٹوں میں سے نکالا گیا یہ 1 منٹ آپ کی زندگی کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، کیونکہ عمل اتنا مستند ہے۔ جو آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے آپ کے ساتھ آسانیاں ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر آپ کی جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے۔ واقعی کسی نے وظیفہ بتایا تھا۔ آج اس وظیفے کو وہ لوگ لازمی پڑھے جو قرض میں ڈوب چکے ہیں، جن کا بال بال قرض میں جھگڑا ہوا ہے۔ قرض دار پریشان کرتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے سے اللہ کی طرف سے غیب سے مدد آتی ہے، غیب سے دولت ملے گی۔ قرض داروں کو آپ لوگ پیسے دینے میں آسان بنا لیں گے، کیونکہ قرض وہ دلدل ہے، جب ہمارے ساتھ قرض چمٹ جاتا ہے پھر وہ ہمارے ساتھ خبر تک نہیں چھوڑتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ بینک کے پالیسیوں میں آ جاتے ہیں، جو کہ بینک سے سود پر قرض لیتے ہیں، پھر ان کا وہ کاروبار بھی مزید ڈوب جاتا ہے۔ سود ایک لعنت ہے، سود اللہ اس کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنے معاملات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں اور کہیں نہ کہیں آپ بھی اس سودی چکر میں پھنس چکے ہیں تو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں۔ توبہ ایسا کریں جو اللہ کو راضی کر دیں۔ جب اللہ کی ذات راضی ہو جائے تو اس دلدل سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بھی ضرور بن جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر آپ بیمار رہتے ہیں، پریشان ہیں، بیماری بھی ایسی ہے جو کہ لا علاج ہے، تو آپ پانی کے ایک گلاس پر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالی ہر بیماری سے آپ کو شفا مل جائے گی۔ آج کا وظیفہ رب کی وہ صفت ہے جو بندہ رب کو اس کے نام سے پکارتا ہے، اللہ جو کہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، وہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ چاہے دنیا جہاں کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہو، آپ انڈیا سے ہیں، پاکستان سے، بنگلہ دیش، جاپان، مسقط، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں محرم کی 7 تاریخ جمعرات کے دن آ جائے آپ یہ وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ آج آپ نے وظیفہ لازمی پڑھنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر عصر کے بعد پڑھ لیں، نماز مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں دکان پر پڑھ لیں، دفتر، کاروبار، سفر میں چلتے پھرتے پڑھ لو، لیکن 7 محرم پہلی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت مت چھوڑنا۔ وقت کو نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کی اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را
پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج محرم کی 7 تاریخ پہلی جمعرات کا پورا دن، پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر آسان سا درود صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم پڑھ لیں۔ پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ درود پاک کو آپ نے اچھی طریقے سے پڑھنا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک فرمان کا مفہوم ہے، جو شخص مجھ پر 1 مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجات بلند کر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ درود شریف کثرت سے پڑھا جائے تو پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ ایک بار اصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، آپ نے اپنے جائز مقصد، جائز حاجات کی ہی نیت کرنی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کے اوپر لاکھوں کا قرض ہے، آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ آپ کے پاس اپنی ذاتی گھر نہیں ہے، آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور آپ اپنا ذاتی مکان خریدنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کی نیت کر سکتے ہیں۔ من پسند شادی، من پسند نوکری کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے اولاد ہے اور وہ نافرمان ہے، آپ کا کہنا نہیں مانتی، تو اس کے لیے بھی آپ لوگ اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر شوہر آپ کو گالیاں بکتا ہے، تو آپ لوگ اس کے لیے بھی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھ سکتے ہیں۔ غرض جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ کی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیاطین اثرات ختم ہو جاتی ہیں۔ جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لی تو تعوذ تسمیہ پڑھ لیا، اب آپ نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد یہ ایک طاقتور اسم اعظم ہے۔ اللہ الصمد ایک قرآنی لفظ بھی ہے، اللہ کا صفاتی نام بھی ہے۔ سورہ اخلاص کی آیت نمبر 2 بھی ہے، جس کا مطلب ہے اللہ بے نیاز ہے، اور بہت سے میرے بہن بھائی اللہ کی بے نیازی کو نہیں جاننا چاہتے۔ تو صرف اتنا کہوں گا، اللہ کی بے نیازی کو جاننا چاہتے ہو تو آپ کے قریب بہت سے لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے پاس بڑی بڑی گاڑیاں، کئی مکان، کئی بنگلے، بڑے بڑے کاروبار، جن کو خود نہیں پتہ کہ ان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ یہ اللہ کی بے نیازی ہے۔ بغیر محنت مشقت کے بڑے بڑے گاڑیاں، بنگلے، بڑے بڑے کاروبار اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ جس پر بے نیاز ہو جاتا ہے، پھر اسے محنت نہیں کرنی پڑتی، نوکری نہیں کرنی پڑتی، ٹھوکریں نہیں کھانی پڑتی، وہ گھر بیٹھا اللہ اس کو رزق دیتا چلے جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ کے بے نیازی سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی چاہتے ہیں آپ کی تنگ دستیاں ختم ہو جائے، آپ کے گھر میں بھی سکون برکت آ جائے، آپ کے کاروبار میں بھی ترقی، عروج اور کامیابی آ جائے، تو آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ اللہ الصمد 1 بار ہو گیا، اللہ الصمد 2 بار ہو گیا، اللہ الصمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اللہ الصمد کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنے میں بہت آسان اور بڑا چھوٹا سا وظیفہ ہے، لیکن اس کی تاثیر، طاقت بہت زیادہ ہے۔ اللہ سے مانگنے والے بہت کم ہیں، لیکن اللہ کے خزانے بھرے پڑے ہیں۔ آج آپ نے اللہ الصمد کو صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ الصمد پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی
کوئی آپ سے بات کرے گا۔ آج آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھ کر رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ یہ قرآنی صورت کا وظیفہ ہے۔ آپ نے قرآن آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔ آج ہر گھر کی ضرورت رزق ہے، پیسہ ہے۔ ہر انسان بے شمار رزق دولت حاصل کرنا چاہتا ہے، ہر قدم پر کامیابی چاہتا ہے، رکاوٹوں کا بندشوں کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ چاہتا ہے۔ آج آپ نے دوسرے نمبر پر ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھ کر رب کریم سے سجدے کی حالت میں مانگنا ہے۔ سجدے سے سر اٹھانے سے پہلے ہر دعا، ہر حاجت، ہر خواہش، ہر مراد پوری ہو کر رہے گی۔ آج یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق صرف اسی کو ہوگی جس کو میرا رب رزق دولت سے نوازنا چاہتا ہے۔ آپ نے اس آیت مبارکہ کو کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر ایک بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر دو بار ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ اس آیت مبارکہ کو اپنے دائیں ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ اللہ آپ کے لیے 300 رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں ہر طرح کی پریشانی رزق سے شروع ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں وہ پیسے سے شروع ہوتی ہے۔ جب آپ کے گھر میں پیسہ ہوگا، جب آپ کے حالات بہتر ہوں گے، آپ کے گھر میں سکون بھی آ جائے گا، آپ کے گھر میں خوشحالی بھی آ جائے گی۔ لیکن اس کے لیے آپ کو 7 محرم پہلی جمعرات کے دن ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا پڑے گا۔ جب آپ 21 بار یہ آیت کریمہ پڑھ لیں تو پھر آپ نے آج کا تیسرا وظیفہ پڑھنا ہے، یا ایسا وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے۔ یہ اس عمل کی ریڑھ کی ہڈی ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ یہ صورت الحمدللہ ہر کسی کو زبانی آتی ہے کیونکہ یہ صورت اتنی پاورفل ہے۔ جب آپ اس صورت کو تلاوت کرتے ہیں، اللہ آپ کو اس صورت کو پڑھنے کی برکت سے ٹینشن فری کر دیتے ہیں۔ آپ کے غموں کا مداور ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک غیبی مدد کو بھی ظاہر فرما دیتے ہیں۔ بس آپ نے اس صورت کو پڑھنا کس طرح سے ہے یہ ذرا ذہن سے سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 41 بار پڑھنی ہے۔ یہ ایک بات آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ آج آپ نے اپنے مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے اور اپنے رب کے سامنے آپ نے عاجزی اور انکساری کے ساتھ مانگنا ہے، اور اس چیز کو مانگے جو آپ کو ناممکن لگتی ہے۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز بہت خاص ہے۔ اگر آپ نے اپنے طرف سے پڑھنے کی کوشش کی، جلد بازی کی، تو وظیفہ ضائع ہو جائے گا۔ تیسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر کو پڑھنے کے بعد اب آپ نے چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب انسان کے گناہوں کی پکڑ آ جاتی ہے، پھر نہ وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، نہ وظیفوں کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ آج میری وہ بہنیں بیٹیاں جو کہتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہمارے خرچے پورے ہونے کا نام نہیں لیتے، ہمارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، وہ چوتھے نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے ہاتھوں کے انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔ جب 313 بار استغفر اللہ پڑھنے والا ندامت شرمندگی کے ساتھ پڑھتا ہے تو آپ کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کی سچی توبہ فوراً قبول ہو جائے گی۔ جس کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ وہ ایسا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یاد رکھے گا، جس تعداد میں آپ کو یہ وظیفہ بتایا ہے، آپ نے وظیفہ بالکل اسی طرح سے پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل ایک جگہ بیٹھ کر پڑھنا ہے۔ اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا وقت نکالنا ہے، کیونکہ جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ پھر بعد میں آپ جو چاہے کر لینا۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 بار اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ نے 21 بار قرآنی آیت ان اللہ علی کل شیء قدیر کو پڑھنا ہے۔
تیسرے نمبر پر 41 بار سورہ کوثر کو پڑھنی ہے۔ چوتھے نمبر پر آپ نے 313 بار استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ سارا عمل بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے 3 بار پھر سے درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنے مقاصد کے لیے، اپنے ادھورے کام کے لیے، بگڑے ہوئے کاموں کے لیے بارگاہ پروردگار میں دعا کرنی ہے۔ جیسے آپ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کریں گے، آپ کی تقدیر بدلنا شروع ہو جائے گی۔ آپ کی زندگی اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آ جائے گی، اجالے میں آ جائے گی، دکھ درد ختم ہو جائیں گے، مشکلات ختم ہو جائیں گے، الجھن ختم ہو جائیں گے، بیماریاں پریشانیاں ختم ہو جائیں گے، بڑی سے بڑی مشکلیں ختم ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر مقصد میں کامیابی کامرانی عطا فرمائے گا۔ آپ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ ایک نہ ایک دن ایسے ضرور آئے گا جب آپ کی دعائیں بارگاہ پروردگار میں قبول ہو جائیں گے، آپ کی خوشیاں واپس لوٹ آئیں گے۔ ان خاص قبولیت کے گھڑیوں میں اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجا کریں۔ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ سے جو مانگو گے رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سا وظیفہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے، آج کے دن یہ وظیفہ پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجا کریں، آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنے آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیں اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، تمام مشکلات دور فرمائیں، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائیں، آمین ثم آمین۔ تمام دوست احباب سے گزارش ہے کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔